سے بڑا اعتراف کیا ہوگا نقصان کا کہ آپ تقریباً سینکڑوں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو آپ اعزاز دینے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا, S-400 بھی نہیں گیا, ہم تو ٹھیک ہیں. جی تھینک یو ویری مچ انیکا فار دا انوائٹ. اور ہم پچھلے چند عرصے سے جب سے یہ پہلگام کا ہوا اور آپریشن بنیان المرصوص نے اتنا امپیکٹ کیا ہے کہ وہاں کا جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ بھی کبھی ایک ریٹورک کو کور کرتے ہوئے اور اس کو جھوٹ کو کور کرتے کرتے اب اس کو میں کہوں گا کہ ایک ملٹری یونیفارم میں ایک تھیٹر بھی لگ گیا ہے. سو اس کو جتنی بھی وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں اسپیشلی ملٹری ڈومین میں, ان کی ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹس سے لے کے ان کی جو اسپیچ کی ہے انہوں نے وہاں سے لے لیں, CDS کی چیزیں دیکھ لیں, ڈیفینس اٹیچی کی چیزیں دیکھ لیں, تو یہ ایک جو آئیڈیالوجی یہ پولیٹیکل لیڈرز کی یا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن یا ان کے اسپوکس پرسن کے طور پہ زیادہ کام کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی گیونگ اے اسٹریٹجک اسیسمنٹ اور جب ملٹری سچویشن یا اس کی اسیسمنٹ دینے سے اوپر. تو اب اسی کو کور کر رہے ہیں, اسی ڈیلیوژن کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل ڈیلیوژن جو انہوں نے کریٹ کیا, آئیڈیالوجیکل ڈیلیوژن کریٹ کی ہے, اب اسی کی پروٹیکشن کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. However, this is 21st century. جو پوری انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے they understands کہ what all has happened, right, how it has happened, and a new Pakistan has emerged. That's why آپ ایک meaningful country کے طور پر اس وقت آپ انگیج کیے جا رہے ہیں. اور اب اس کو آپ کو دیکھیے کہ آپ کی جو ملٹری وکٹری ہے اس کو پراکسیز کے ذریعے یا اس کو کنسپائریسیز کے ذریعے یا آپ کو کسی اور انٹرنیشنل کرائسس میں لنک کر کے تاکہ آپ کو چھوٹا دکھایا جائے, تو وہ کوششیں بھی ہمارے اوپر اٹیک اب ہونے شروع ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گی. عجیب بات ہے ویسے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں صرف ایئر فورس یا صرف آرمی یا صرف نیوی کا کام نہیں تھا. ایئر فورس کی طرف سے LOC میں 250 کے قریب ان کے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, اور یہاں ہمارے ایئر فورس نے تو پھر رافیل گرایا. چشتی صاحب, ڈو یو کنسیڈر دس ایز اے وکٹری کہ اب جو نقصان وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے؟ انٹرنل دباؤ کہہ لیجئے اس کو, فوج کا دباؤ کہہ لیجئے اس کو, اپنے ہیروز کو کائنڈ آف سامنے نہ لے کر آنا, ان کو ان کے ویلر کو نہ دکھانا, وہ دباؤ کہہ لیجئے یا سیاسی دباؤ کہہ لیں, یا سامنے آنے لگ گئے ہیں نقصانات؟ آپ سمجھتے ہیں دس از اے وکٹری فار پاکستان, جو ہم سٹانس تھا ہمارا وہ سامنے آ رہا ہے پراپر کھل کے؟ تھینک یو انیکا فار دی انویٹیشن. دیکھیے میں کوئک 2019 کے ابھی نندن کے کیس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا. اس میں صرف ابھی نندن نے ایجیکٹ کیا تھا اور وہ پاکستان میں گرا اور ہم نے گرفتار کیا. اس کے SU-30 کے پائلٹس انڈیا کی طرف گرے تھے, ان کا کچھ نہیں پتا. تو ٹوٹل 3 لوگوں کی لائف یا زندگی انوالو تھی جس کو چھپایا جا سکتا تھا. ابھی نندن کو میڈل دیا جا سکتا تھا جو ہائیسٹ میڈل انہوں نے دینا تھا, لیکن اب سینکڑوں میں لوگ گئے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے انالائز کریں تو سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے, آپ نے نوٹ کیا, آپ نے خود ہی کہا کہ 100 کے قریب لوگ S-400 کے اٹیک میں گئے ہیں. وہ کیوں گئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہندوستان S-400 کو پاک فضائیہ کے ہاتھوں ناک آؤٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پہلی بات, کیونکہ وہی تو ان کی آنکھیں تھیں بنیادی طور پر, اور وہی ان کا مکہ تھا. یعنی اس نے دیکھنا بھی وہی تھا, مارنا بھی اسی نے تھا. اور وہ اسی وجہ سے نہ وہ ایویکویٹ کیا جا سکتا تھا, وہ آپریشنل تھا. لوگ اس کے اندر بیٹھے پاکستان کی ہنٹنگ کر رہے تھے, جہازوں کو ٹریک کر رہے تھے, اور obviously میزائل بھی چلانا جانتے تھے. تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فلی آپریشنل حالت میں جس طرح پاک فضائیہ نے S-400 کو ہٹ کیا, یہ اٹ سیلف ایک ثبوت ہے کہ دشمن ایسی جگہ پر اسے مار کہیں جہاں وہ توقع نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا اب رافیل دیکھ لیں, ہم نے پہلی رات کو کنفرم کیا تھا. ہماری طرف میں ایتھکس اور موریلٹی کو تھوڑا سا ریفریش بیک کرواتا ہوں. اس رات میں چینل پر تھا, ARY میں بدامی صاحب کے ساتھ تھا. 1:30 بجے کے قریب جب مجھے پتہ لگا پاک فضائیہ کہ ہم نے جہاز مارے ہیں, 3-3:30 بجے رات کو مجھے کنفرم ہوا. مجھے پاک فضائیہ کی لیڈرشپ نے کہا 6 جہاز, اور پھر 6 کو 5 کر دیا کہ نہیں آپ 5 شیئر کریں میڈیا سے, صرف 5 کنفرم ہے. تو میں نے کہا ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا 6واں جہاز جب تک گراؤنڈ پر ریکیج کنفرم نہیں ہوگا ملان نہیں کریں گے. آپ ایتھکس دیکھیں, ہماری موریلٹی دیکھیں کہ جب تک ہم نے گراؤنڈ ویریفیکیشن کو بھی کنڈیشن رکھا اپنی کہ جب تک ویریفائی نہیں ہوگا ہم 6واں انکلوڈ نہیں کریں. حالانکہ ایئر کرافٹ سگنیچر J-10C میں دیکھ کر آئے کچھ مہینے پہلے, اس کے اندر ساری الیکٹرانک ٹریل ہوتی ہے کہ آپ نے مارا ہے. ہمارے 6 کے 6 پائلٹس نے کنفرم کیا تھا کہ مارا ہے, لیکن ہم ایتھیکلی چاہتے تھے کہ جب تک گراؤنڈ ریکیج کنفرم نہ ہم نے نہیں کیا اناؤنس, تو ہماری طرف یہ تھا. اب دنیا مجبور ہو گئی ہے. جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے یہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, ہم نے ڈیجیٹل میپنگ دکھا دی کہ کہاں کہاں ریکیج گرے. اب ان کو ایکنالج کرنا پڑے گا. یہ 1-2 جہاز 2019 کا کیس نہیں ہے. ظاہر ہے پریشر ماؤنٹ پولیٹیکلی بھی ہو رہا ہے,
پبلک کا بھی پریشر ہو رہا ہے اور ان کی لیڈرشپ خود بخود بولنا شروع ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات نہ صرف ہوں گے جو ریکنفرم کریں گے کہ پاک فضائیہ مسلح افواج نے کسی سٹیج پر نہ اوور ایگزیجریٹ کیا ہے، نہ اوور کلیم کیا ہے، ایگزیکٹ وہی کیا ہے جو ہم کنفرم کر سکتے تھے 200%۔